بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے دلوں کا تقوی مقصود ہے۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی میں آپ سب کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ سیرت ابراہیم کے اس 10ویں ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے قربانی کے مقاصد اور اس کی اہمیت پر کچھ گفتگو کریں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، قربانی دین کی شان اور اسلام کا ایک عظیم نشان ہے، انبیاء سابقین کی سنت ہے۔ قربانی ایک عالمگیر عبادت ہے۔ مذہب اسلام کے دیگر مذاہب اور دھرم میں بھی قربانی کی روایت پائی جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اللہ کا نام لے اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اسی کے آگے سر جھکا اور تواضع اختیار کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ مذکورہ ارشاد باری تعالیٰ سے واضح ہو گیا کہ قربانی ایک پرانی رسم ہے۔ گزشتہ قوموں میں بھی یہ قربانی کا رواج تھا۔ ہر ایک امت اپنے اپنے مذہبی اصول کے مطابق فریضہ قربانی ادا کرتی تھی۔ جب قربانی کی روایت پچھلی امتوں میں رائج تھی تو پھر امت محمدیہ جو خیر امت ہے، اس فضل اور شرف اور قربانی جیسی عظیم الشان عبادت سے کیسے محروم رہ سکتی تھی؟ اس لیے امت محمدیہ پر بھی قربانی واجب کی گئی تاکہ دوسری قوموں کے ساتھ امت محمدیہ اس مقدس اور مبارک فریضہ پر عمل کرنے سے محروم نہ رہ جائے۔ اور پھر قربانی کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اور فرمایا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور قربانی کے بڑے جانور ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں بڑی خیر ہے، اس لیے اس پر اللہ کا نام لو۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کسی بھی کام کا ایک مقصد ہوتا ہے اور قربانی کا مقصد تقوی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ اللہ کو قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے جسموں اور ہماری صورتوں پر ثواب اور جزا نہیں دیتا، اور نہ ہی ان کی وجہ سے اللہ کی ہمیں خوشنودی حاصل ہوتی ہے، بلکہ جزا تو دل میں موجود اخلاص اور سچائی اور ان نیک اعمال پر ملتا ہے جنہیں ہم سر انجام دیتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، قربانی ایک عظیم عبادت ہے، اور جب تک اہل ایمان مسلمانوں نے قربانی کی عظمت و رفعت اور اس کی حقیقت و اہمیت کو سمجھا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتے رہے،
اسلام اور مسلمانوں کا دورہ رہا۔ حکومت و اقتدار مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا، دنیا پر ہماری حکمرانی تھی، لیکن جب سے مسلمانوں کے اندر قربانی کا یہ جذبہ صادقہ ماند پڑ گیا، مسلمانوں کی ذلت و پستی کا دورہ شروع ہو گیا، اور عظمت و سرخروئی کے بجائے ذلت و رسوائی مسلمانوں کا مقدر بن گئی۔ آج اگر مسلمان مشکلوں اور پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں تو یہ کسی اور کی مسلط کردہ نہیں بلکہ مسلمانوں کے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہے۔ آج بھی اگر مسلمان قربانی کی اصل روح یعنی ہر کام اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنے لگے تو پھر وہ دن دور نہیں کہ مسلمانوں کے جھنڈے ہر جگہ بلند ہونے لگیں گے، اور قرآن و سنت کے مطابق اگر مسلمان اپنی انا، ضد، نفرت، کینہ، حسد، بغض اور تعصبات کو قربان کر دیں تو پھر سے مسلمان تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات پا کر اپنی عظمت رفتہ کو بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو نیک سمجھ عطا فرمائے اور ہماری قربانیوں کو شرف قبولیت بخشے۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پہلی فرصت میں مل سکے۔ بہت بہت شکریہ۔